بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے رہے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے خاص حکم سے۔ بے شک ہم ہی ہر کتاب اور رسول کے بھیجنے والے ہیں، خاص تمہارے پروردگار کی رحمت سے۔ یقیناً وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے، مگر وہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت کفار بھی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور فرما، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کو کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی جبکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ بے شک اگر ہم کچھ وقت کے لیے یہ عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے۔ جس دن ہم سخت پکڑیں گے اس دن ہم پورا بدلہ لیں گے۔ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس واضح دلیل پیش کرتا ہوں اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگ لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ بس اس رسول نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں، ارشاد ہوا تم میرے بندوں کو ہمراہ لے کر راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور تم سمندر کو اس کے حال یعنی سکون پر چھوڑ دو۔ بے شک وہ دشمن ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے۔ وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات اور آرام و راحت کا ساز و سامان جس میں وہ خوش و خرم رہتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث ایک قوم کو بنا دیا، بس ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے تھا، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے جان بوجھ کر ان کو تمام جہانوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہماری یہی پہلی موت ہی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ، قوت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے، یہ قوم تبا، اور ان سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھے۔ ہم نے آسمانوں کو، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ، مگر ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ بے شک فیصلہ کا دن یعنی قیامت ان سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہ بڑا غالب اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگار کی غذا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش کھائے گا۔ جس طرح گرم کھولتا ہوا پانی ہے، اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط تک لے جاؤ، اور پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب منڈیل دو، مزہ چکھ تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ امن و سکون کی جگہ پر ہوں گے، یعنی باغوں میں اور چشموں میں۔ وہ سندس اور استبرق یعنی باریک اور دبیز ریشم کپڑے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کی گوری رنگت اور بڑی آنکھوں والی عورتوں یعنی حوروں سے شادی کریں گے۔ وہ اس میں بڑے امن و سکون کے ساتھ ہر قسم کے میوے طلب کریں گے۔ وہ وہاں پہلے والی موت کے سوا موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے پروردگار کے فضل و کرم سے ہوگا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بالکل آسان بنا دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا آپ انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔